اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور اپنا اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز پر بھی اتنا ہی توجہ دے رہے ہوں گے جتنی کہ آپ کو دینی چاہیے۔ کلاس 9 اسٹوڈنٹ، پریویس ویک میں نے آپ کو دہرائی کے لیے کچھ کام دیا تھا۔ میں بالکل امید کرتی ہوں کہ آپ نے وہ تمام کام دوبارہ یاد کر لیا ہوگا۔ دہرائی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں طلبہ اس کو بھول نہ جائیں، اس لیے ان کی پریویس دہرائی کروانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ اس ویک کے لیکچر کی طرف۔ اس ویک میں آپ پڑھیں گے سورۃ انفال کا رکوع نمبر 8، 6 اور 7 رکوع آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور جو آج ہم رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ رکوع نمبر 8 کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا اور نہیں یحسبن ہرگز خیال کریں، الذین جو کفروا کفر کیا، سبقوا سبقت لے جائیں گے یا بھاگ نکلیں گے، انہم بے شک وہ لا یعجزون عاجز نہ کر سکیں گے، اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں یا وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کفار سے کہ کفار کے بارے میں کہ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں یا وہ بچ نکلے ہیں، بلکہ وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کفار یہ خیال کرتے، اگر کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے، جیسے کہ آج کل کا بھی زمانہ ہے، تو آج کل کے ٹائم میں بھی ہمارے دل میں اکثر یہ خیال آتا ہے کہ مسلمان جہاں پر بھی ہیں وہ مغلوب ہیں، مظلوم ہیں، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور جو کفار ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، سبقت لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات ہیں کفار کے بارے میں کہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ وا اور اعدوا تیار رکھو، وا اور اعدوا تیار رکھو، لہم ان کے لیے، ما جو استطاعتم تم سے ہو سکے، اور جو تم سے ہو سکے ان کے لیے تیار رکھو۔ کیا تیار رکھو؟ من سے قوتی قوت، وا اور من سے رباط الخیل پلے ہوئے گھوڑے، ترہبون دھاک بٹھاؤ تم، بھی اس سے عدو اللہ اللہ کے دشمن پر، و عدوکم اور تمہارے اپنے دشمن پر، و آخرین اور دوسرے، من سے دونہم ان کے سوا، یعنی اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر اور ان کے سوا ایسے لوگوں پر، لا تعلمونہم تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ جی، یہاں تک آیت کا ہمارا پہلا حصہ بنتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے، یہ بریکٹ میں ورڈ آیا ہوا ہے، فوج کی جمعیت کے، یعنی کہ زور سے گھوڑوں کے تیار رکھنے سے۔ تو یہ فوج کی تیاری کے معنوں میں آتا ہے کہ فوج کی جمعیت سے، فوج کی تیاری سے، اپنے زور سے، طاقت سے، قوت سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ کن کے مقابلے کے لیے؟ دشمنوں کے مقابلے کے لیے۔ اور اب اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ مکمل مستعد ہوں گے، تیار ہوں گے، آپ کی فوج ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہوگی، تو اور گھوڑے آپ کے تیار ہوں گے، اور اسی طرح سے آپ کی جو زور، قوت ہے، طاقت ہے مقابلے کی، وہ ہر ٹائم پر ریڈی ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا کہ دھاک بیٹھی رہے گی کن پر؟ اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے۔ ہیبت بیٹھی رہے گی، دھاک بیٹھی رہے گی کہ ہمارے جو مخالف ہے، جو ہمارے مخالف ٹیم ہے، وہ ہمارے لیے ہر طرح کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ جنگ کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، آپ نے جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے، اور دشمن پر ہیبت بٹھانے کے لیے اپنے گھوڑے اور گھوڑوں کو بھی تیار رکھنا ہے، اور اپنے زور سے، قوت سے بھی دشمن پر ہیبت بٹھائے رکھنی ہے۔ دشمن کون ہے؟ جی، خدا کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، اور وہ لوگ
اس کے سوا جن کو تم تو نہیں جانتے لیکن خدا جانتا ہے، ایسے ان پر غیبت بیٹھی رہے گی۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وما اور جو تنفقو تم خرچ کرو گے، من شیئن کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفا پورا دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا تظلمون تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کچھ تم خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد جہاد کے لیے بھی خرچ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی بھی طرح کا خرچ ہے تو اس کے ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان اگر جنا ہوں وہ جھکیں، للسلمی صلح کی طرف، فجنہ تو صلح کر لو، لہا اس کی طرف، وتوکل اور بھروسہ رکھو، اللہ پر، اللہ پر، انہ بے شک وہ، السمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور خدا پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کون لوگ؟ مطلب کفار، یہ جو مشرکین ہیں، اگر یہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور ان اگر یریدو وہ چاہیں، ان کے یخدعو کا تمہیں دھوکہ دیں، پس اننا بے شک، حسبکا کافی ہے تمہارے لیے، اللہ ہوا وہ، الذی جس نے، ایدکا تمہیں زور دیا، بنصرہ اور اپنی مدد سے، وبالمؤمنین اور مومنوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دے تو خدا تمہیں کفایت کرے گا، تو خدا ہی تمہارے لیے کافی ہے، تمہاری کفایت کرے گا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، یعنی مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوئی، مدینہ جیسے ہی مسلمان آئے تو ان کی تعداد زیادہ ہوئی، مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی، اور ساتھ میں اپنی مدد سے بھی اس نے تم کو تقویت بخشی، تم کو طاقتور کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کفار اپنے وعدے سے پھرنا چاہیں گے تو پھر اللہ ہی ہے جو تمہاری کفایت کرے گا، اور جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور الفا الفت ڈال دی، بینا درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، لو اگر، انفقتا تم خرچ کرتے، ما فی الارضی جو کچھ زمین میں ہے، جمیعن سب کچھ، ما نہیں، الفتا الفت پیدا کر سکتے، بینا میں، قلوبہم ان کے دلوں میں، ولیکن اللہ لیکن اللہ نے، الفا الفت ڈال دی، بینہم ان کے دلوں میں یا ان میں، انہو عزیز حکیم بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے، مگر خدا ہی نے ان میں الفت ڈال دی۔ انہو عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں، یعنی کہ مہاجرین اور انصار کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو الفت پیدا کی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی، کہ وہ ایک دوسرے کے ایسے مواخات کے معاہدے کے بعد ایسے بھائی بن گئے کہ کیا سگے بھائی ہوں گے ایک دوسرے کے، کیا سگا بھائی کسی کے لیے اتنا کر سکے گا، ایسی محبت کا مظاہرہ کر سکے گا جو کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان محبت اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی۔ اور یہ سگے جو تھا ریلیشن، اس سے بھی زیادہ
زیادہ ایسی محبت تھی کہ انصار لوگ اپنی نہ صرف گھر میں اپنے کاروبار میں ان کو جگہ دینے کے لیے تیار تھے، بلکہ ان کو اپنے انہوں نے ورثے میں بھی اپنے جو تھی وہ جگہ دے دی، اپنے ورثے میں بھی ان کو وراثت میں بھی جو ہے وہ حصہ دینا چاہا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا بھر کی بھی دولت خرچ کرتے تو بھی ان کے دلوں میں تم الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان میں الفت ڈال دی۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ ہی کافی ہے تمہیں، اور من جو اتبعک تمہاری اطاعت کرتے ہیں یا جو تمہاری پیروکار ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بے شک اللہ ہی تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے کافی ہے۔ خود جو مومن ہیں، جو تمہارے پیروکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے۔ یہ ایک جہاد کی ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اس کا یہاں پر یقین دلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس چیپٹر کا اختتام ہوتا ہے۔ اور اس چیپٹر میں آپ نے جو بھی اہم پوائنٹس پڑھے ہیں وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے جو پوائنٹ پڑھا وہ کیا تھا کہ کافر یہ خیال نہیں کریں گے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں یا اپنی چالوں سے ہمیں عاجز کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے لیے کہا گیا ہے کہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہیں، اس سے دھاک بیٹھی رہے گی اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کے حوالے سے حکم دیا گیا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا اجر دیا جائے گا اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر کفار کی طرف سے اگر صلح کا معاہدہ پیش کیا جائے یا صلح کی طرف کفار مائل ہو جائے، مشرکین مائل ہو جائیں، تو تم بھی اس طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اسی طرح سے اگر وہ تم کو فریب دیں گے تو اور اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ وہ تمہیں فریب دیں گے، کہ اگر وہ تمہیں فریب دیں تو خدا ہی تمہاری کفایت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلے تمہیں مدد کی اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تمہیں طاقت دی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دفعہ مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے دلوں میں جو الفت پیدا کر دی، وہ اگر تم دنیا بھر کی بھی دولت خرچ کر لیتے تو کبھی بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ اپنے اس لیکچر کو اچھی طرح سے سننا ہے، ہر ورڈ کے میننگ کو سمجھنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے آیات کے ترجمے کو بریک کر کے جیسے کہ ہم یاد کرتے ہیں اسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے بالکل بھی آیات کے ترجمے کو رٹا نہیں لگانا ہے، آیات کے ترجمے کو نہیں خالی لرن کرنا ہے۔ جب بھی آپ آیت کو یاد کریں تو آپ نے ہمیشہ اس کی عربی پہلے پڑھنی ہے، جتنی عربی پڑھیں گے اتنے ہی ترجمے کے ساتھ اسے یاد کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ترجمہ یاد رہے اور آپ بھولیں نہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، نیکسٹ لیکچر میں میں انشاءاللہ اس چیپٹر کی ایکسرسائز کو ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس P9 اسٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، پریویس لیکچر میں ہم سورۃ انفال کا رکن نمبر 3 پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کا ترجمہ اور اس کے الفاظ معنی کیے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 25 کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے ہیں، جس میں آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک کا ترجمہ کر کے کمپلیٹ اس رکوع کو کریں گے۔ آئیے اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنتاً، فتنے سے، لا نہیں تصیبن پہنچے گا، الذین وہ لوگ جو ظلموا ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ واتقوا، اور ڈرو، واتقوا کا مطلب ہے اور ڈرو، یہ ہم پیچھے بھی بہت دفعہ اس ورڈ کا میننگ پڑھ کے آ چکے ہیں۔ فتنتاً، فتنہ، فتنے سے ہی میننگ اس کا واضح ہو رہا ہے۔ لا تصیبن، نہ پہنچے گا، الذین وہ لوگ جو ظلموا ظلم کیا، منکم تم میں سے،
اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تم میں گناہ گار ہیں یا جو تم میں ظالم ہے۔ وَاعْلَمُوا اور جان رکھو انا کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس آیت میں بڑے ہی واضح احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہ ہوگا جو تمہیں گناہ گار ہیں۔ یہ فتنہ کیسا فتنہ ہے؟ یعنی جب برائی عام ہو جائے اور اس کے تدارک کا کوئی بھی انتظام نہ کیا جائے، جب برائی کو عام کرنے والے لوگ ہر طرف پھر رہے ہوں اور نیکی کا پرچار کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں، اور ایسی برائی عام ہو جائے معاشرے میں کہ اس کی برائی کو برائی کنسیڈر ہی نہ کیا جائے، تو وہ پھر ایک فتنہ کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے وہ برائی۔ تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس فتنے سے ڈرو جو اس ٹائم پر ایسی برائی یا ایسا فتنہ جو کہ معاشرے میں عام ہو جائے اور لوگ جب برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیں، تو وہ فتنے کی صورت میں جب ظاہر ہوگی تو اس میں صرف انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوگا جو گناہ گار ہوں گے، یہ پھر عذاب عام ہوتا ہے۔ اور یہ پچھلی قوموں سے بھی ہمیں واضح ہوتی ہے بات کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ لوگ، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ ان کی قوم میں وہ لوگ جو کہ نیکی سے کے کاموں کا حکم نہیں دیتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے، جبکہ وہ اس چیز کی طاقت بھی رکھتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ لوگ بھی اس عذاب سے نہ بچ سکے، حالانکہ وہ نیکوکار اور پرہیزگار تھے، لیکن وہ نیکی ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی کا حکم دوسروں کو نہیں دیتے تھے، اور جو لوگ دوسرے برائی کر رہے ہوتے تھے ان کو برائی کرنے سے روکتے نہیں تھے۔ برائی کو برائی کنسیڈر کرنے کے باوجود بھی اگر آپ اس برائی کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے برائی کو نہیں روکیں گے تو برائی معاشرے میں عام ہو جائے گی، اور جب برائی معاشرے میں عام ہوگی تو وہ فتنے کی صورت میں ظاہر ہوگی، اور اس فتنے کی صورت میں جب وہ ظاہر ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا جو خصوصیت کے ساتھ صرف گناہگاروں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچائے جو کہ ایسے فتنہ جو خصوصیت کے ساتھ صرف گناہگاروں کے لیے نہیں ہوگا۔ اور جان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بے شک ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اپنے گناہوں پر اور اپنی کوتاہیوں پر، نہ صرف توبہ استغفار کرنا ہی کافی ہے بلکہ گناہ کو، برائی کو دیکھ کر اس کو روکنا بھی ہم لوگوں کا فرض ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے کہ نیکی کے کاموں کا مسلمان حکم دیتے ہیں اور برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ تو جب معاشرے میں یہ حالت ہو جائے کہ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی کے کاموں سے روکنے والے نہ رہیں تو فتنہ معاشرے میں عام ہو جاتا ہے، اور جب کوئی برائی معاشرے میں عام ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب پھر نازل ہوتا ہے اس قوم پر، اس جگہ پر، اور یہ صرف خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگا جو گنہگار ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی اپنے ارد گرد اپنے معاشرے پر یہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، اور اپنے ساتھ ساتھ جیسے کہ والدین ہیں، والدین نہ صرف اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں بلکہ اپنی اولاد کے اعمال کے بھی جواب دہ ہیں۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ وہ نیکی کے کاموں کی طرف راغب ہوں اور برائی کے کاموں سے دور ہوں۔ اسی طرح سے ایک استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے طلباء کو نیکی کے کاموں کے لیے ان کے دل میں محبت پیدا کرے، نیکی کرنے کی ان کے دل میں لگن اور جذبہ پیدا کرے، اور برائی سے دور رہنے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے ان کے دل میں جذبات پیدا کرے۔ اور اسی طرح سے طلباء اور جو بچے ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ جب والدین اور یا اساتذہ جب کسی چیز کو ان کو سمجھا رہے ہیں تو وہ ان کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہوں، اور برائی کو برائی سمجھنا بہت بڑی بات ہے کہ اگر آج کے زمانے میں ہم برائی کو برائی نہیں سمجھیں گے تو وہ وقت دور نہیں ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی ایسے حادثے یا ایسے
اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کبھی آئے، لیکن جیسے معاشرے کے حالات جا رہے ہیں اسٹوڈنٹس، اس میں ہمیں اپنے نہ صرف بلکہ اپنے ارد گرد لوگوں پر بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ نیکی کو نیکی سمجھ کر کریں اور برائی کو کے لیے دل میں نفرت رکھیں اور اس سے دور بھاگیں۔ وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اس جب تم قلیلاً تھوڑے تھے، مستضعفون ضعیف تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تو تم ڈرتے تھے، ان کے یتخطفکم اچک لے جائیں، الناس لوگ، فآواکم پس ٹھکانہ دیا اس نے تمہیں، وَأَيَّدَكُمْ اور تمہیں قوت دی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَرَزَقَاكُمْ اور تمہیں رزق دیا، من سے طیباتی پاکیزہ چیزیں، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر گزار ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَاذْکُرُوا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، اور اس وقت یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے تعداد میں اور کمزور تھے، تخافون ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، فآواکم تو اس نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم اور تمہیں قوت دی اور اپنی مدد سے، اور تمہیں رزق دیا، پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیے۔ مکی دور میں جب مسلمانوں نے اسلام قبول کیا تھا، جب اسلام کا ابتدائی وقت تھا، تو اس وقت مسلمان زمین میں مکہ میں کم تھے اور ضعیف سمجھے جاتے تھے، کمزور سمجھے جاتے تھے، اور وہ ہر وقت اس ڈر میں رہتے تھے کہ کہیں لوگ انہیں کوئی مشرکین یا پھر کفار مکہ جو ہیں وہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو یعنی کہ ان کے پاس جو تھے وہ مسلمان چھپتے پھرتے تھے کافروں سے، اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بھی دی، طاقت بھی پہنچائی، اور جس زمین پر آپ کو جگہ دی گئی وہاں پر آپ کو پاکیزہ کھانے کے لیے چیزیں بھی دی گئیں۔ یہ سب اس لیے کیا گیا کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا احسانات کیے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا نہیں تخونوا خیانت کرو، اللہ کی، ورسول اور اس کے رسول کی، وتخونوا اور خیانت کرو، امانتکم اپنی امانتوں میں، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو، یعنی اے ایمان والو نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں بڑے واضح الفاظ میں کہ امانت میں خیانت، نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس میں کسی طرح کی اپنے مفاد کو تلاش کر کے یا اپنے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو استعمال نہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی آپس میں اپنی امانتوں میں خیانت کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم جانتے ہو۔ آخری آیت ہے، وَاعْلَمُوا اور جان رکھو، انما بے شک، اموالکم تمہارا مال، وَأَوْلَادُكُمْ اور تمہاری اولاد، فتنتاً بڑی آزمائش ہے، وَأَنَّ اور یہ کہ اللہ عندہ پاس، اجراً اجر، عظیماً بڑا ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ بے شک یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان کا جو مال اور اولاد ہے وہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے، انسان کو آزمایا جاتا ہے مال کی کثرت اور تنگی کے ساتھ، اسی طرح سے اولاد بھی انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے کہ انسان اپنی اولاد کو ہر خوشی، ہر ممکن خوشی مہیا کرنے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں، اور ہر کسی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا کی تمام آسائشیں، دنیا کی تمام سہولیات، دنیا کی تمام خوشیاں لا کر دیں،
لیکن اس تمام خوشیاں لانے، تمام آسائشیں پہنچانے اور تمام ضروریات ان کی پوری کرنے میں اس بات کو مد نظر رکھنا کہ اللہ اور اس کے احکامات کی نافرمانی کہیں نہ ہو رہی ہو، اولاد کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہ ہو رہی ہو، اولاد کی جو تربیت ہے وہ ماں باپ کی سب سے اولین ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اگر اولاد کی تربیت وہ صحیح پیمانے پر نہ کر سکے تو آگے جا کر اولاد اگر کوئی بھی ایک ایسا کام سر انجام دے جو کہ والدین کی تربیت کی کوتاہی کی وجہ سے وہ کرے گی، تو نہ صرف اولاد کو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش میں ڈالیں گے بلکہ والدین کے لیے بھی وہ آزمائش کا سبب بنے گی، اور جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لیں اور اپنے اعمال کو درست نہ کر لیں۔ تو لہٰذا یہ والدین کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت ایسے سطور پر کریں کہ وہ آگے چل کر اپنے والدین کے لیے اولاد صدقہ جاریہ بن سکے، نہ کہ کسی ایسی بڑی آزمائش کا سبب بنے جو کہ والدین کو ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے کسی پریشانی کا باعث ہو۔ تو لہٰذا اسٹوڈنٹس اس سبق میں بڑے ہی اہم موضوعات کی طرف اشارہ کیا گیا، جس میں ہم نے مختلف کوسچنز کے آنسرز بھی آپ سے ڈسکس کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا پورا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے ان تمام آیات کے ترجمے کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی کے اوپر ان کے ورڈز میننگ کو لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے دے اجازت، نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ میں اگین آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اور اپنے نیکسٹ لیکچر میں اس چیپٹر کی ایکسرسائز سے ریلیٹڈ ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔